invite اشتیاق میر صاحب جو کہ وہاں سے تشریف لائے ہیں، اس کمیٹی کے ساتھ منسلک ہیں، کام کر رہے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں. اشتیاق میر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم اور معزز صدر محفل، مہمان خصوصی اور قابل احترام خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مرحوم علامہ اقبال نے جب تصور پاکستان کا خاکہ پیش کیا تو شاید یہ کسی کے خواب و خیال میں نہ ہوگا کہ خواب کبھی حقیقت کا روپ اختیار کرے گا. لیکن فاؤنڈر آف پاکستان محمد علی جناح کی انتھک محنت، ان کی لگن، ان کی کوشش اور قربانی نے ان کو اس منزل تک پہنچایا جسے ہم پاکستان کا نام دیتے ہیں. بقول شاعر کہ ہم نے اس گلشن کی خاطر کتنے جتن سرکار کیے، ہم نے اس گلشن کی خاطر کتنے جتن سرکار کیے، آگ کے صحرا سے گزرے ہیں، خون کے دریا پار کیے، اور خون سے ہم نے گلشن سینچا، رنگ بھی بخشا پھولوں کو، پہلی فصل میں اہل چمن نے پیش ہمیں کو خار کیے. یہ اور بات کہ پاکستان بنانے والوں نے اس کے لیے اپنی جانیں تک لٹا دی، اور ہم نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا. آئیے اور دیکھتے ہیں کہ دنیا پاکستان کے دو سپوت ملک وطن کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے عمر کے اس حصے میں پہنچے جسے ہم ریٹائرمنٹ کی زندگی کا نام دیتے ہیں. یہ وقت وہ ہے جب انسان اپنے پوتے پوتیوں، اپنے نواسے نواسیوں سے کھیل کر زندگی کا بقیہ حصہ گزارتا ہے. مگر ان دونوں صاحبان کو چین نہیں آتا. یہ دونوں افراد اپنی بقیہ ساتھیوں کے ساتھ مل کر الشفا آئی ہاسپٹل کی بنیاد رکھتے ہیں. ریٹائرڈ جنرل جہاندار اور جنرل رحیم نے اس اسپتال کو جدید بنیادوں پر چلا کر یہ ثابت کیا کہ پاکستان میں اگر نیک نیتی اور محنت سے کوئی کام کیا جائے تو ہم دنیا کے کسی بھی ادارے سے پیچھے نہیں ہیں. اسی جذبے اور فکر کے لیے یہ لوگ ایک عرصے سے اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں. محترم خواتین و حضرات، یہیں سے یہ سوچ ابھری کہ قوم میں اصل مرض کی طرف بھی توجہ دی جائے. وقتی علاج بہتر مگر مستقل علاج اس قوم کی اصل ضرورت ہے. تعلیم ہی وہ ہتھیار تھا جس کی بنا پر مسلمان دنیا پر حکمرانی کرتے رہے، اور آج اگر غیر مسلم ہم پر حکمران ہیں تو اس کی وجہ تعلیم اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ان کی کامیابی ہے. اور اگر آج مسلمان دنیا کی طرف نظر دوڑائی جائے تو تعلیم کے زیور کے علاوہ اللہ نے ہمیں دنیا کی ہر نعمت سے نوازا ہوا ہے. یہی وہ سوچ تھی اور یہی وہ فکر تھی کہ جس نے جنرل رحیم کو اس بات پر مجبور کیا کہ کشمیر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی جائے. ایک ایسے ادارے کی بنیاد جس میں نہ صرف تعلیم بلکہ معیاری تعلیم کا حصول ممکن ہو سکے، اور اسے ایسے علاقوں میں ان اداروں کو کھولا جائے کہ جہاں اعلیٰ تعلیم کا تصور تک موجود نہیں، اور ایسے خاندانوں تک تعلیم پہنچائی جائے جو غریب ہیں اور جن کے ہاں ٹیلنٹڈ بچے اور بچیاں موجود ہیں. شاید عام ذہنوں کے لیے یہ ایک ناقابل یقین تصور تھا، مگر جنرل رحیم اور ان کے ساتھیوں نے پرل ویلی پبلک اسکول کے نام سے اس پائلٹ پروجیکٹ کی بنیاد راولا کوٹ جیسے علاقے سے ڈالی. اپنی خاندانی زمین اس پروجیکٹ کے لیے وقف کی. محترم رحیم صاحب اور ان کے ساتھیوں نے اس اسکول اور ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے لیے رقم فاؤنڈیشن کے ٹرسٹیوں اور اپنے دوست احباب سے اکٹھی کی، اور اس پروجیکٹ کو ایک ایسے مقام تک پہنچایا
کہنے پر مجبور ہیں کہ اس اسکول کا معیار، اس اسکول کا اسٹینڈرڈ برطانیہ کے گرامر اسکولز کے اسٹینڈرڈ سے بھی بہتر ہے۔ آج اس اسکول کو دیکھنے کے لیے لارڈ ایوبری اور ممبر پارلیمنٹ ٹونی کولمین اور اس کو فلم کرنے کے لیے چینل 4 کی ٹیمیں جا چکی ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، آپ کے علم میں ہوگا کہ راولا کوٹ جہاں کشمیر میں ایک خوبصورت مقام کی حیثیت رکھتا ہے، وہیں یہ مشکل ترین علاقوں میں بھی شمار ہوتا ہے۔ اس پروجیکٹ کو شروع کرنے سے پہلے یہ سوچ بھی تھی کہ اگر یہ راولا کوٹ جیسے علاقے میں کامیاب ہو گیا تو پھر اسے پاکستان اور آزاد کشمیر کے کسی اور علاقے میں شروع کرنا، ریپلیکیٹ کرنا آسان ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس پروجیکٹ کا دوسرا مرحلہ پاکستان کے شہر گجرخان اور پنڈی کے درمیان شروع کیا جا رہا ہے۔ یہاں ایک بات یا ایک غلط فہمی میں دور کرتا چلوں کہ شروع میں شاید کشمیر ایجوکیشن کے نام سے یہ تصور ابھرا کہ کشمیر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا کام آزاد کشمیر کی حدوں تک محدود رہے گا۔ اصل میں یہ ایک محض اتفاق تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس پروجیکٹ کو شروع کرنے والے جنرل رحیم کا تعلق بھی آزاد کشمیر کے شہر راولا کوٹ سے تھا، اور اس کو سب سے پہلے آزاد کشمیر میں بطور چیریٹی رجسٹرڈ کیا گیا۔ مگر اس فاؤنڈیشن کے ٹرسٹیز میں سے اکثر کا تعلق پاکستان سے تھا، اور یہ ایک ملک گیر پروجیکٹ تھا۔ محترم خواتین و حضرات، کشمیر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا مقصد اور پروگرام پاکستان و آزاد کشمیر کے دیہی علاقوں میں ایسے ہی اسکولوں کا اجرا کرنا ہے تاکہ ان غریب بچوں کو ایسی تعلیم مہیا کی جائے کہ جس کی بنا پر وہ دنیا میں کسی بھی جگہ اوروں کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں، پاکستان میں ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل میں مدد دے سکیں، اور بقول ڈاکٹر عبدالقدیر کہ پاکستان میں اگر ایسے 200 اسکول بن جائیں تو پاکستان دنیا کی صف اول کی قوموں میں شمار ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ۔